اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے. لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے. نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8. ٹیلیفون 01274 775 721. موبائل 07931 587 694. Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات نو دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا. اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد. ختم کر دیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ ہمارا پروگرام ہے کہ 6 بجے کے بعد ہم ختم کریں گے اور لنگر شروع کریں گے. تو میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ 5:30 بجے تک اپنے بیان سے ہمیں نوازیں. شکریہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہداء کربلا، حضرت مفتی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، مجھ سے قبل آل سنت کے 2 نامور خطیبوں کے خطبات اور ان کا رنگین بیان ابھی آپ سماعت فرما چکے ہیں. بڑے اچھے انداز میں انہوں نے حادثہ کربلا اور سانحہ کربلا کو اپنے پیارے اور حسین انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. میں زیادہ دیر آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، بلکہ چودھری صاحب نے آدھا گھنٹہ مجھے دیا ہے. ہو سکتا ہے میں اس سے بھی پہلے میں اپنے بیان کو، اپنے کلمات کو سمیٹ لوں. صرف آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ
جو کچھ میں ابھی آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ ذرا دل کے کان کھول کر ہما تن گوش ہو کر اور اس خانہ خدا میں انتہائی سراپا ادب و نیاز بن کر میرے کلمات کو سماعت فرمائیں۔ اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ میری حوصلہ افزائی فرمائیں، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو یہ میرے بیان کا قصور ہوگا، آپ کی اس میں کوئی خطا اور غلطی نہیں ہوگی۔ چونکہ اس محفل اور اس مجلس کا موضوع تو آپ جانتے ہی ہیں، غالباً ظہر کی نماز سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور عصر تک جاری رہے گا۔ بہت سے حضرات کے بیانات بھی آپ نے سنے اور حسین جمیل آواز والے جو ثنا خوان مصطفیٰ ہیں ان کی نعتیں بھی آپ نے سماعت فرمائیں اور قرآن مجید کے کلمات بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ اصل مقصد سننا نہیں ہوتا بلکہ اصل مقصد اس پر عمل پیرا ہونا ہوتا۔ سنتے تو سارے لوگ سنتے ہیں، وہ بھی سنتے تھے جنہوں نے آل بیت رسول کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا تھا، کان وہ بھی رکھتے تھے۔ اصل مقصود سننا نہیں، اصل مقصود سن کر اس کو مان لینا، اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اقبال یہی رونا روتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ انسان کی جسمانی زندگی نہیں بلکہ آدمی کی روحانی اور آخرت کی زندگی جو سنورتی ہے تو وہ عمل سے سنورتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ خاک کا پتلا فطرت اور تخلیق کے اعتبار سے یہ نہ نور کا مستحق ہے نہ نار کا مستحق ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے اس کے مطابق یہ نار اور نور کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں اپنی ناقص دانست کے مطابق، اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ کے زاویہ ذہن میں بیٹھ جائے تو آپ داد تقسیم دے کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ محفل کا موضوع آل بیت اطہار کی شان اور ان کی شہادت کا بیان ہے۔ یہ تو اتنا طویل موضوع ہے کہ اس پر ایک گھنٹہ نہیں، ایک دن نہیں، ایک رات نہیں، ایک مہینہ نہیں، بلکہ آدمی کئی سال بھی صرف کرے تو یہ موضوع ختم ہونے پہ نہیں آ سکتا۔ یہ تھوڑے سے وقت میں آدمی اس موضوع پر تو کوئی خاطر خواہ اظہار خیال نہیں کر سکتا۔ میں چند باتیں اپنی ناقص دانست کے مطابق آپ حضرات کی خدمت میں ابھی عرض کرنے کا خیال رکھتا ہوں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سرور کائنات امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی جو سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر نور نظر سیدنا امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین علیہ السلام تھے، اور انہی کے بارے میں یہ ساری داستان دہرائی جا رہی ہے۔ حسن مجتبی یہ امام حسین سے بڑے تھے اور یہ دونوں شہزادوں، دونوں نواسوں سے سرور کائنات امام الانبیاء کو کچھ اتنا لگاؤ،
कुछ इतना प्यार, कुछ ऐसी मोहब्बत थी जिस नबी की मोहब्बत का आदमी अंदाज ही बयान नहीं कर सकता कि इमामुल अंबिया को इन नवासों के साथ किस कदर प्यार था, कितना प्यार था, कितने आपको ये दोनों शहजादे और नवासे आपको प्यारे थे। चुनांचे हदीस में आता है, गालिबन जामे तिर्मिज़ी की रवायत है कि एक मर्तबा सरवर कायनात इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना अपने आस्ताने नबुव्वत से जब बाहर तशरीफ लाए, हुजूर जब बाहर निकले तो ये दोनों शहजादे उमूमन हुजूर की गोद में भी खेला करते थे, हुजूर के कांधों पर सवारी भी किया करते थे। ये 12 आप सुन चुके हैं। ये बातें कोई छुपी हुई नहीं, कई मर्तबा आप मुबल्लिगीन और खुतबा हजरात की जबानी ये कलिमात सुन चुके हैं कि ये दोनों शहजादे हुजूर के कांधों पर सवारी भी करते थे, नबी पाक की गोद में हुजूर के आगोश में ये बैठते और खेलते भी थे। कभी कभी नबी पाक की हालत सजदा में हुजूर की पुश्त पर भी बैठ जाते थे। तो हदीस में आता है, इमामुल अंबिया एक मर्तबा अपने आस्ताने नबुव्वत से जब बाहर निकले तो आप इस हालत और इस शान से निकले कि नबी पाक के कांधे पर शहजादा हसन सवार थी। इमाम हसन मुज्तबा हुजूर के कांधे पर, हुजूर के कांधों पर सवार थे। जो ही आप इस हाल और इस शान से बाहर निकले कि शहजादा हसन सरवरे कायनात के दोशे मुबारक पर आपके कांधों पर सवार है, तो आगे से एक सहाबी मिले, हुजूर के एक जान निसार मिले, नबी पाक के गुलाम मिले। उन्होंने शहजादा हसन का इतना ऊंचा मकाम, इतनी बुलंदो बाला शान कि वो इमामुल अंबिया के कांधों पर सवारी कर रहे हैं, देखकर वो मावे ताज्जुब होके, मावे हैरत होके शहजादा हसन को मुखातब होके अर्ज करने लगे, नेमल मरकबो रकिबता या गुलाम, ऐ शहजादे कितनी अच्छी सवारी है जिस पर तू सवार है। बाकी हुजूर से बढ़कर तो कोई जात हो नहीं सकती, बल्कि नबी पाक के बारे में यहां तक आइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन ने, आइम्मा अरबा के मानने वालों ने यहां तक लिखा है, अल्लामा शामी ने इस पर बात की है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते अक़दस, जाते अतर का क्या कहना कि हुजूर पाक अपनी कब्र अतर में तशरीफ फरमाए, आप जलवा नुमा हैं, तो हुजूर पाक के रोज़ा अतर का, हुजूर की कब्र अतर का वो हिस्सा जो नबी पाक के जिस्म से मिला हुआ है, हुजूर के जिस्म से मस है, नबी पाक के जिस्म से मुलासिक और मुजाविर और मुत्तसिल है, हुजूर की कब्र अतर का वो हिस्सा जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिसमें अतर के साथ लगा हुआ है। उलमा लिखते हैं वो अर्श और कुर्सी और काबतुल्लाह और जमीन और आसमान की हर शय से वो हिस्सा बेहतर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शोदाए कर्म बुला। आप अंदाजा लगाएं, मिट्टी का वो हिस्सा जो सरकार के जिस्म अतर के साथ मुलासिक है, उस हिस्से की इतनी बड़ी शान है कि वो खुदा के अर्श से, कुर्सी से और काबतुल्लाह से, जमीन और आसमान और सारी कायनात की हर शय से वो हिस्सा अफजल है, वो हिस्सा बढ़ चढ़कर है, इतना बड़ा उसका रुतबा है। तो ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ये जिगर थे, जिगर जिगर है, जिगर जिगर है, जिगर जिगर होता है, जिगर जिगर होता है, अपना अपना है, बेगाना बेगाना है। इस वास्ते शहजादा हसन को उस सहाबी ने, नबी पाक के जान निसार और गुलाम ने जब देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही, वो मावे हैरत और मावे तहज्जुब होके वो बोल उठा, पुकार उठा और अर्ज करने लगा शहजादा हसन की बारगाह में, नेमल मरकब रकिबता या गुलाम, ऐ शहजादे
کتنی عمدہ سواری ہے، کتنی اعلیٰ سواری ہے، کتنی برتر اور بزرگ و برتر سواری ہے جس پر تو بیٹھا ہے، جس پر تو سوار ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اس سے اس کی عقیدت کا ان الفاظ میں اظہار سنا تو حضور پاک مسکرائے۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم فخر نسل بنی آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ارے حسن کو دیکھ، حسن کو دیکھ کر یہ کہنے والے تو نے یہ نہیں سے تو نے کہہ دیا کہ کتنی عمدہ سواری ہے، اچھی سواری ہے شہزادے جس پر تو سوار ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں سوار کون ہے؟ سوار بھی تو حسن ہے، سوار بھی تو معمولی نہیں۔ نعم الراکب، فرمایا راکب اور سوار یہ بھی تو حسن ہے، حسن ہی کی یہ شان ہے، حسین ہی کا یہ مقام ہے کہ وہ دوش رسول اور رسول کے کاندھے پر سوار ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی تو یہ شان نہیں، ہر ایک کو تو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مرضی جسے چاہے دے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدائے بخشندہ، زندہ باد۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے سلسلے میں مصر کے ایک بہت بڑے جید عالم اس حدیث کو اس لکھنے کے بعد، اس کی تشریح کرنے کے بعد بڑے مزے کی اور بڑے نکتے کی اور بڑی نفیس اور لطیف بات وہ اپنی کتاب میں لکھ گئے۔ فرماتی ہیں کہ کسی زمانے میں بنی اسرائیل کے ایک نامور جلیل القدر پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان کا نام نامی اس میں گرامی مشہور ہے، قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر ان کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی جس طرح انسانوں پر بادشاہی تھی، اسی طرح جنات پر بھی ہوا بھی آپ کے قابو میں تھی۔ بڑے نامور جلیل القدر پیغمبر گزرے، ایک موقع پر چیونٹیوں کی وادی سے گزرنے لگے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، سورہ نمل میں آتا، نمل کہتی ہے عربی میں چیونٹی کو۔ چیونٹیوں کے نالے اور وادی سے گزرنے لگے تو ایک چیونٹی نے، حضرت سلیمان اپنی لشکر اور اپنے فوجوں سمیت تھے، تو ایک چیونٹی نے جو ان کی ملکہ تھی، مفسرین نے اس کا نام منذرہ لکھا ہے، ڈرانے والی۔ اس نے اپنی ساری برادری اور اپنی برادری کی چیونٹیوں کو وہ پکار کر کہنے لگی، اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی بلوں میں گھروں میں چلی جاؤ، کیونکہ حضرت سلیمان اللہ کا نامور نبی فوجیں لے کے یہاں سے وہ گزرنے والے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں بے خبری میں ان کے پاؤں کے نیچے آ کے تم کچلی نہ جاؤ۔ قرآن مجید کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ چیونٹی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو لا یختمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، جان بوجھ کر تو وہ یہ زیادتی کریں گے نہیں، کیونکہ وہ نبی ہیں اور نبی کے ساتھ ان کے غلام ہیں۔ جس طرح نبی کا کردار صاف ہوتا ہے، پاکیزہ تعلیمات کا مالک حامل ہوتا ہے، اس طرح نبی کی درسگاہ میں جو پڑھنے والی ہوتی ہیں، نبی کی برکت سے ان کا کردار بھی صاف ہوتا ہے۔ دیکھو کہ وہ چیونٹیوں سے کہنے لگی کہ وہ دیدہ دانستہ تو تمہیں اپنے پاؤں قدموں کے نیچے، پاؤں کے نیچے مسلیں گے تو نہیں، کیونکہ وہ نبی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے صحابی ہیں۔ یہ جان بوجھ کر نبی اور اس کے اصحاب یہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، لیکن انسانی تقاضے کے مطابق کہیں بھول چوک سے ایسا کام نہ ہو جائے۔ یعنی وہ چیونٹی بھی اس بات کی قائل تھی کہ نبی کے اصحاب دیدہ دانستہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو حضرت سلیمان کے جو صحابی ہوں وہ جان بوجھ کر دیدہ دانستہ کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے تیار نہیں قرآن کی شہادت کے مطابق، تو پھر جو امام الانبیاء کے غلام ہیں ان سے ابو بکر اور عمر
عثمان اور حیدر کرار ان سے کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر دیدہ دانستہ انہوں نے کسی پر ظلم کیا ہو, کسی کے خلاف انہوں نے زیادتی کا برتاؤ کیا ہو. یہ تو قرآن کے اس آئین کے خلاف ہے, قرآن مجید کے ان کلمات کے خلاف ہے. اس واسطے وہ شاعر کہتا ہے اے کرنے ایک ہی مشعل کی. اصل قرآن ہوتا ہے, شعر و شاعری اصل نہیں ہے. ہے کرنے ایک ہی مشعل کی, جب تک لوگوں کے کل دلوں میں, جب تک لوگوں کے اذہان و قلوب میں قرآن موجود تھا, قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کی دلچسپی اور لوگوں کی عقیدت وابستہ تھی, ہر جگہ سے قرآن کی آوازیں آتی تھی, اس وقت تک مسلمان پوری دنیا پر غالب تھے, پوری دنیا پر چھائے ہوئے. مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے عہد اقتدار میں, آپ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ کے کسی حصے میں زلزلہ آیا. کسی نے امیر المومنین سے جا کے یہ عرض کی کہ حضور مدینہ منورہ کا وہ فلاں حصہ زلزلے کی وجہ سے کانپ رہا ہے. آپ اٹھے, درہ فاروقی لے کے جا کے اس حصے پر جہاں زلزلہ آ رہا تھا زور سے گھما کر درہ فاروقی بارہ اور فرمانے لگے ارے نادان زمین, عمر جیسا عادل تجھ پہ موجود ہے اور تو پھر بھی کانپتی ہے, پھر بھی کانپتی. تاریخ شاہد ہے, اس وقت سے لے کے آج تک مدینہ منورہ میں پھر زلزلہ نہیں آیا, پھر زلزلہ نہیں آیا. یہ اس بات شاعر کہتا ہے وہ سوز و گداز اس محفل میں باقی نہ رہا اندھیر ہوا. وہ سوز و گداز اس محفل میں, جب تک مسلمانوں میں سوز و گداز تھا, مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا تھا, تو وہ مسلمان حاکم ہوتا ہے, محکوم نہیں ہو سکتا, غالب ہوتا ہے, مغلوب نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان کے ہاتھ سے ایک پیالہ دریا میں گر گیا, وہ دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے دریا میں مسلمان ہوں, میں اللہ کا بندہ اور نبی کا غلام ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو میرا پیالہ ہضم کر جائے. اندازہ لگا, آج اپنا اندازہ لگا, اولاد قابو میں نہیں ہے, بیوی بچے قابو میں نہیں ہے. اور ایک وہ دور تھا کہ کائنات کی ہر شے مسلمان کے قدم چومتی تھی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. جب تک یہ مسلمانوں کا وتیرہ اور شیوا تھا, قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں غمگین بھی نہ ہو, سستی بھی نہ کرو, پوری دنیا پر تم چھا جاؤ گے بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ. تم مومن بن جاؤ, پوری دنیا پہ چھا جاؤ گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم مغلوب ہو. مسلمان کی ڈائری میں ہار کا لفظ, شکست کا لفظ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو غالب ہی دیکھنا. تو وہ پیالے والا دریا کو مخاطب کر کے کہتا ہے دریا میں نبی کا, اللہ کا بندہ, نبی کا غلام ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو میرے پیالے کو بہا لے جائے اور ہضم کر جائے, جتنا جلدی ہو میرا پیالہ بہا لو. اور ایک صوفی بزرگ کے بارے میں آتا ہے غالباً ابراہیم بن ادم کے بارے میں کہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. ارے تم صوفیوں کی بات کرتے ہو, اپنے بزرگان دین کا کردار بھی تو دیکھو, اس کا بھی تو ذکر کرو. وہ اللہ کا ایک مقبول بندہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص گزرا, دیکھا کہ وہ ننگی ریت پر بیٹھا ہوا ہے, کوئی نیچے جانماز نہیں, کوئی قالین نہیں, کوئی فرش نہیں, کوئی اعلیٰ لباس نہیں, کوئی پاس مریدوں کا جب گٹھا نہیں, تنہا وہ خدا کا مقبول بندہ
اللہ کی یاد، اللہ کے آسرے پر وہ ننگی ریت پہ ویرانے میں دریا کے کنارے بیٹھ کے اپنی گودڑی کو سی رہا ہے. تو ایک بندہ دنیا دار ایسی دنیا دار بندہ گزرا تو کہنے لگا کہ واہ کمال ہوگی. وہ کسی زمانے میں یہ بلخ کے بادشاہ تھے ابراہیم بن ادم، یہ بلخ کے بادشاہ تھے. تو اس نے کہا واہ معلوم ہوتا ہے دماغ کھو بیٹھا ہے، ہوش حواس تیرے خطا ہو گئے ہیں کہ بلخ کی بادشاہی، شہنشاہی، وہ اعلیٰ اقتدار، وہ کابینہ کا جرمٹ، وہ سب کچھ چھوڑ کے اس ویرانے میں اس قصب پرسی کے حالم میں بیٹھا ہوا ہے، بادشاہی چھوڑ کے یہ تو نے گدائی اختیار کر لی. تو نبی کے گدا کو جب اس نے اس طرح چیلنج کیا نبی کے غلام کو، شاعر نے بڑے مزے کی بات کہی ہے، نبی کے غلام کو، نبی کے گدا کو جب اس نے اس طرح چیلنج کیا تو وہ تڑپ اٹھا اور کہنے لگا ارے تو اس کو بادشاہی سمجھتا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں جب سے میں نبی کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں، جب سے میں نے نبی کی غلامی اختیار کی ہے، میں تو سمجھا ہوں میں آج ہی پیدا ہوا ہوں اور میں آج ہی بادشاہ بنا ہوں. میں تو سمجھا ہوں کہ مجھے بادشاہی آج نصیب ہوئی ہے. اس نے کہا یہ کیسے؟ دیکھو گودڑی اپنے ہاتھ سے جی رہا ہے اور ننگا یہاں بیٹھا ہوا ہے، ریت پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی پرسان حال نہیں. آج تو کس طرح؟ یہ تیرے دماغ خراب ہونے کی دوسری دلیل ہے کہ تو ہے کچھ بھی نہیں اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہے. اس نے کہا دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں کس طرح میری بادشاہی ہے. اس وقت میری بادشاہی پوری دنیا کے نثاروں پر نہیں تھی بلکہ ایک خطے پر تھی. وہ بادشاہی بھی برائے نام تھی، زبان سے لوگ مجھے باجی باجی کہتے تھے، دل میں میرے خلاف تھے. لیکن آج کی بادشاہی ایک دم گودڑی سیتے ہوئے وہ سوئی جو تھی دریا میں پھینک دی. دریا میں پھینک کے پھر دریا کو آرڈر دیتا ہے وہ نبی کا غلام، وہ اللہ کا مقبول بندہ، اور کہتا ہے دریا کی مچھلیوں جتنا جلد ہو سکے میری سوئی واپس لاؤ. اندازہ لگاؤ نبی کے غلام کی قوت کا، اندازہ لگاؤ. دریا کی مچھلیوں میں تمہیں یہ آرڈر حکم دیتا ہوں جتنا جلدی ہو سکے میری سوئی واپس لاؤ. نبی کے غلام کو سوئی چاہیے، جتنی جلدی ہوگے واپس لاؤ. چنانچہ تو ایک سیکنڈ کے اندر دریا کی سطح پر سینکڑوں مچھلیاں سونے چاندی اور کئی دھاتوں کی سوئیاں لے کے اس نبی کے غلام کی بارگاہ میں سر کھڑا کر کے وہ حاضر ہو گئیں. جب انہوں نے دیکھا فرمایا یہ میری سوئیاں نہیں، میری سوئی نہ سونے کی نہ چاندی کی نہ کسی اور دھات کی تھی، میری سوئی لوہے کی تھی، وہی لاؤ. دیکھا نبی کے غلام کی قوت. اس واسطے شاعر بول اٹھا، وہ کہتا ہے کہ کرم کر الہی محمد دا صدقہ، کرم کر الہی محمد دا صدقہ، یہ کہندی میرے چہرے دی روح سی آئی. کرم کر الہی محمد دا صدقہ، یہ کہندی میرے چہرے دی روح سی آئی. کوئی ہویا 2-4 ملکاں دا حاکم، کوئی ہویا 2-4 ملکاں دا حاکم، میرے کملی والے دی 2 جگ تشائی، میرے کملی والے دی 2 جگ تشائی. امیر آکھدا میرا پکا ہے دعویٰ، امیر آکھدا میرا پکا ہے دعویٰ، محمد دا منگتا کرے بادشاہی، محمد دا منگتا کرے بادشاہی. تو ایک سیکنڈ کے اندر وہ مچھلی آئی جس کے منہ میں لوہے کی سوئی تھی، اور نبی کے غلام نے، اللہ کے مقبول بندے نے ارشاد فرمایا ہاں یہ میری سوئی ہے. یہ ہے نبی کے غلام کا عالم. تو وہ عالم لکھتی ہیں اپنی کتاب میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور اقتدار میں آپ ایک مرتبہ سیر و سیاحت کے لیے ایک ایسے مقام سے گزرے جس کو وادی نملہ یعنی چیونٹیوں کا علاقہ کہا جاتا تھا. وہاں سے جب گزرے تو ایک چیونٹی
اپنی برادری کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے میری برادری کی چیونٹیوں جتنی جلدی ہو سکے اپنے اپنے گھروں میں بلوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان اپنی فوج سمیت اپنے لشکر سمیت تشریف لا رہے ہیں, جان بوجھ کر تو نہیں, لیکن کہیں انسانی تقاضے اور بھول چوک سے کہیں ایسا نہ ہو تم ان کے پاؤں کے نیچے دب کے ماری نہ جاؤ, لہذا اپنے تحفظ اپنی حفاظت پہلے کرو. سلیمان علیہ السلام نے, قرآن کہتا ہے کہ فتبسم من قول ضاحکم من قولها, آپ نے 3 میل سے چیونٹی کی آواز سن لی, 3 میل سے. آج بڑے سے بڑا سائنسدان وہ اپنی سائنس کے کرشمے کی بنا پر یہ بتا سکتا ہے کہ چیونٹی کے ساتھ اگر وہ چیونٹی کو اپنے کان کے قریب کرے تو پھر بھی اس کی آواز نہیں سنائی دے گی. لیکن نبی کی قوت سماعت کا یہ عالم تھا, یہ عالم کہ حضور علیہ کے اس نبی کی قوت سماعت اتنی تیز تھی کہ چیونٹی کی وہ معمولی اور مدھم آواز جو کان کے ساتھ لگاؤ تو پھر بھی سنائی نہیں دیتی. جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے وہ آواز سن لی. یہی وجہ قرآن کہتا ہے آواز سنی تو وہ کھلکھلا کر وہ مسکرا کر ہنسنے لگ گئے اس پر کہ اللہ نے مجھے کتنی قوت عطا کی ہے. اپنے نہیں, ایک بیگانہ عالم نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ چیونٹی کی آواز کا 3 میل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سن لینا یہ بعید از قیاس سے, عقل سے بعید نہیں. اس واسطے نبی وہ ہوتا ہے جو وہی جیسی لطیف شے کا احساس کر لیتا ہے. ارے جو وہی جیسی لطیف شے کا احساس کر سکتا ہے وہ چیونٹی کی کثیف آواز اگر سن لے تو کیا بعید ہے. نہیں سمجھے میری بات کو. اس واسطے بات میں نے بڑے پتے کی ہے. چیونٹی کی آواز چاہے کچھ بھی ہو کثیف ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قبلہ مفتی صاحب, شہدائے کربلا. میں مفتی صاحب کی خدمت گزارش کروں گا کہ میں نے آپ کو وقت اس لیے کم دیا ہے کہ جناب ہم جہاں کے بھی جلسوں میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ لنگر لیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ لنگر کم ہے. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا بیان جاری رکھیں جس وقت وہ اپنے نہیں میں تھوڑی دیر جاری رکھیں, آپ جاری رکھیں, آپ کو پابندی نہیں, آپ جائیں سمندر ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں. ہم نے صرف اس لیے گزارش کی تھی کہ جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں بتاتے خود میں اپنا بھی بتاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لنگر اس لیے لیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کا سامان کم ہے, لوگ چلے جائیں. نہیں بہت زیادہ تو ہم چاہتے ہیں لنگر کا انتظام اہل سنت کے یہاں بہت اچھا ہوتا ہے. جہاں کہیں جاؤ بس لنگر ہی لنگر تو ہے اہل سنت کے پاس, اس میں تو کوئی کمی نہیں. اس واسطے دروشی پڑھیں ایک مرتبہ دروشی. اللہم صلی علی سیدنا نبی وہی جیسی لطیف شے کا احساس کر لیتا ہے تو چیونٹی کی آواز چاہے کتنی مدھم کیوں نہ ہو پھر بھی وہ کثیف آواز ہے, لطیف نہیں ہے. تو جو لطیف شے کا احساس کرنے کی قدرت رکھتا ہے اسے کثیف شے کو معلوم کر لینا کوئی بعید نہیں. تو اس چیونٹی نے جب یہ کہا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی گفتگو سنی, بڑے خوش ہوئے تو اپنے ساتھیوں سے خادموں ملازموں سے فرمایا جتنی جلدی ہو جائے اس چیونٹی کو میرے پاس لاؤ. چنانچہ وہ چیونٹی بارگاہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے بہت سے, میں اس بات میں جانا نہیں چاہتا, بہت سے سوالات آپ نے اس سے کیے اور اس نے آپ کے ہر سوال کا معقول انداز سے جواب دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی دانست, اس کے فہم و فرات سے اتنے خوش ہو گئے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنی ہتھیلی پر اٹھا لیا. چیونٹی کو ہتھیلی پر اٹھا لیا اور ہتھیلی پر اٹھانے کے بعد ارشاد پر بات سننے کے قابل ہے. ہتھیلی پر اٹھانے کے بعد فرمانے لگے ارے چیونٹی یہ تو بتا آج سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے, سب سے بڑا درجہ کس کا ہے. چیونٹی عرض کرنے لگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں, اللہ کے نبی اگر آپ ناراض نہ ہوں, آپ برا نہ منائیں, مجھے اجازت دیں تو میں اظہار خیال کر سکتی ہوں. فرمایا ہاں کر سکتی ہے, آزادی ہے, رائے کا تو استعمال کر سکتی ہے. وہ عرض کرنے لگی حضرت سلیمان کی بارگاہ میں اللہ کے نبی
میں یہ سمجھتی ہوں اس وقت سب سے بڑا رتبہ میرا ہے، اس واسطے کہ میں نبی کی ہتھیلی پر سوار ہوں۔ میں نبی کی ہتھیلی پر سوار ہوں۔ وہ عالم لکھتے ہیں ارے حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، اور پھر چیونٹی ایک جانور ان کی ہتھیلی پر سوار ہو، وہ یہ دعویٰ کرے سب سے اونچا اور سب سے بلند مرتبہ میرا ہے، تو ارے جو امام الانبیاء کے کاندھوں پر سواری کرتے رہے ان کے مقام اور مرتبے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ان کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ان کے مقام کا کون؟ جو نبی پاک کے امام الانبیاء کے کاندھوں پر جنہوں نے سواری کی، ان کا رتبہ اور ان کا مقام اتنا اونچا مقام ہے کہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس کا کوئی اندازہ لگانا تو درکنار، اس کا تصور ہی ناممکن ہے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ جو نواسے حسن اور حسین، حدیث معراج میں آتا ہے، بس ایک آدھ بات کر کے میں ختم کروں، حدیث معراج میں آتا ہے کہ نبی پاک امام حسن مجتبیٰ کا جب آخری وقت ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے یہ پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ آپ کو زہر دیا گیا۔ انہوں نے عرض کی امام آپ کے چہرے کا رنگ سبز ہو گیا، سبز ہے آپ کے چہرے کا رنگ۔ آپ مسکرائے، فرمایا صدقہ جدی، میرے نانا جہان نے سچ فرمایا۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ کے نانا جہان نے کیا اس موقع پر ارشاد فرمایا؟ فرمایا سرور کائنات امام الانبیاء علیہ تحیت والثناء جب شب معراج آسمانوں پہ تشریف لے گئے، اللہ کریم کے حکم سے جب آپ نے جنت کی سیر کی تو نبی پاک ایک مقام سے گزرے، ایک جگہ آپ کو سبز محل نظر آیا اور دوسری جگہ سرخ محل نظر آیا۔ نبی پاک نے جبریل سے پوچھا، حضور علیہ السلام نے جنت کے وہ جو نگران فرشتہ تھا رضوان، اس سے پوچھا کہ یہ تو بتا یہ سبز محل کس کا ہے اور یہ سرخ محل کس کا ہے؟ رضوان نے نگاہیں سر جھکا دیا، نگاہیں نیچی کر دی، تو وہ اس نے حضور کی بارگاہ میں کوئی جواب نہ دیا۔ حضور نے 2-3 مرتبہ اس سوال کو دہرایا لیکن اس نے جواب نہ دیا، تو وہ حضور پاک نے فرمایا بولتے کیوں نہیں، جواب کیوں نہیں دیتے ہو، بتاؤ تو صحیح یہ سبز محل کس کا ہے، سرخ کس کا ہے؟ تو تھوڑی دیر بعد ایک اور فرشتہ بارگاہ رسالت آپ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی حضور یہ شرم و حیا کی وجہ سے اس کی گردن جھک گئی ہے، یہ آپ کے سامنے اس سوال کا جواب دہرانے کی قدرت نہیں رکھتا، میں آپ کو اللہ کے حکم سے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یہ سبز محل آپ کے شہزادے آپ کے نواسے حسن کا ہے، اور یہ جو سرخ محل ہے یہ آپ کے شہزادہ کونین امام حسین کا ہے۔ آپ نے پوچھا تو پھر اس فرق کی، اس تفاوت کی وجہ، نواسے دونوں میرے ہیں اور دونوں میرا خون ہے، دونوں میرے مجھ سے وابستہ ہیں، دونوں میری شہزادی فاطمۃ الزہرا کے لاڈلے ہیں، تو ایک کو اللہ نے سبز محل اللہ کریم عطا فرمائے گا اور دوسرے کو سرخ۔ اس سبز اور سرخ اس رنگت کی کے اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس فرشتے نے جواباً عرض کی حضور اس رنگ کے اختلاف کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ آپ کے ایک شہزادے کو زار دیا جائے گا، دوسرا شہزادہ میدان کربلا میں زیر خنجر اپنا گلا کٹوائے گا، تو جس کو زار دیا جائے گا آخری وقت اس کے چہرے کا رنگ سبز ہو جائے گا، اس واسطے اللہ نے اس کے لیے سبز محل کا انتخاب فرمایا، اور دوسرا شہزادہ چونکہ زیر خنجر اپنا گلا کٹوائے گا، اس واسطے اللہ نے اس کے لیے شہزادہ حسین کے لیے سرخ محل کا انتخاب فرمایا۔ تو یہ گویا طے شدہ باتیں تھیں جو پہلے ہی سے طے ہو چکی تھیں، اس واسطے ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ مولانا حسن رضا خان بریلوی ارشاد فرماتی ہیں بہاروں پر ہیں آج آرائشیں گلزار جنت کی، بہاروں پر ہیں آج آرائشیں گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے
شہیدان محبت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ علی کے لال خاتون قیامت کے جگر پارے، علی کے لال خاتون قیامت کے جگر پارے، علی کے لال خاتون قیامت کے جگر پارے، زمین سے آسمان تک دھوم ہے جن کی سیادت کی۔ گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی، گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی۔ کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران محبت کی، کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران محبت کی۔ اور پھر آخر میں قلم توڑ دیا، فرماتے ہیں نہ ہوتے گھر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے، نہ ہوتے گھر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے، نکل آتی زمین کربلا سے نار جنت کی۔ نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے، نکل آتی زمین کربلا سے نار جنت کی۔ اور مولانا ظفر علی خان نے امام حسین علیہ السلام آپ کے رفقائے کار کے بارے میں جو نذرانہ عقیدت پیش کیا وہ اس طرح، وہ کہتی ہیں اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ اسلام کے لہو سے یا مظلوم کے لہو، جو بھی آپ لگا دیں، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول۔ کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی، کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول۔ اگر آزادی چاہتے ہو، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو، تو جو قوم مرنا نہ جانے وہ جینا نہیں جان سکتی۔ یہ اکبر الہآبادی کہتا ہے یہ ہسٹری پڑھ کر مجھے کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ کہتے ہیں کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول۔ کیا سرمدی اصول؟ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن اطاعت یزیدیوں کی نہ کر قبول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن اطاعت یزیدیوں کی نہ کر قبول۔ حضرات گرامی، میں انہی کلمات پر اکتفا کرتی ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔